پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ موجود ہیں جنہوں نے بہت ساری تحریریں انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بھی لکھی ہیں. حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب، پاکستان کو بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے. کیا لیگل امپلیکیشن ہے؟ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ ایک ٹریٹی جس کی انٹرنیشنل وارنٹیز ہوتی ہیں، اس میں ورلڈ بینک شامل ہے، یہ ٹرائی لیٹرل میرے خیال سے معاہدہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم، آپ کا شکریہ. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور پچھلے 2-3 دن سے انڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر. اور یہ پہلی دفعہ اس نے نہیں کیا. وہ جب بھی کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن آتا ہے، بی جے پی کے مینیفیسٹو میں شامل تھا. 2013-14 سے آن ورڈز جو ہے وہ اسی چیز کو کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ کے طور پہ یا کانسٹیٹیوشن لا کے اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو اس کے کانسیکوینس کا بھی پتہ ہے کہ اس کے انٹرنیشنل لیگل کانسیکوینسز کیا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اسٹوپیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے اندر آپ کا جو ایک سین ایلیمنٹس ہے، چونکہ اس جو 12 آرٹیکلز ہیں اس ٹریٹی کے اور یہ 19 سپٹمبر 1960 کو سائن ہوا. اس کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کا میڈیٹر ہے اور اس کا گرنٹر بھی وہ ہے اور اس کا سگنیٹری بھی اس کے اندر وہ ہے. اور ان 12 آرٹیکلز کے اندر جو آرٹیکل 10 ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم ہے، چونکہ اب ہم اس سے آگے نکل گئے، چونکہ آپ کا انڈس واٹر کمیشن بھی ہے، نیوٹرل کمیشن بھی ہے اس کے اندر، پھر آپ آربیٹریشن کے اندر بھی جا سکتے ہیں. لیکن اب جو سچویشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انڈیا نے ایک ایسا اندیہ دیا ہے کہ ہم اس کو سسپینڈ کرتے. اب آرٹیکل 10 کے مطابق جو ہے یہ ایک پرپیچول عاصم ایک ٹریٹی ہے. نمبر 2 ہے یہ کہ ڈیورنگ دا وار اینڈ پیس جو ہے آپ اسے ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے. نمبر 3 یہ ہے اس کو آپ یونیلیٹرلی ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو آپ دونوں کنٹریز کی جو ہے میوچل کانسنٹ چاہیے اور اس کے بعد ایک نیا ٹریٹی آپ کو کرنا پڑے گا جسے ریکٹیفیکیشن آف ٹریٹی ہے، اس کے اندر آپ اسے جا کے کریں گے. تو ان ساری سچویشنز کے اندر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے یا اس کے بعد جو ہے ایک ایسا انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہے جس کی نہ کوئی لیگل فوٹنگ ہے نہ مورل فوٹنگ ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنونشنز بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر کوئی کنٹری جو ہے اس طرح کے کرتا ہے، بند دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 240 ملین کی پاپولیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے 3 ایسٹرن جو ہے جو ریورز ہیں جو ستلج، بیاس اور ادھر گئے ہیں اور اس راوی، اور 3 جو ادھر آئے ہیں، تو اس کا مطلب 90% پاکستان کا جو ایگریکلچر ہے وہ ان پہ بیس کرتا ہے. اور انٹرنیشنل ٹریٹیز جب ہوتی ہیں یا اس طرح کے کوئی ثالثی کے کوئی اگر کوئی بنتی ہے چیز تو اس کے اندر باقاعدہ آپ کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے اس کی وائلیشن کے بعد. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انڈیا کو بھاری جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا یہ ہے کہ عاصم ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت جو ہے اب ان کا ایک اور نیپال کے ساتھ یا اس طرح کا ٹریٹی بھی ہے، اس سے چین بھی ان کے دریا بند کر دے گا. تو یہ تو پھر ایک دنیا کے اندر ایک رانگ پریسیڈنٹ آپ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ بار بار جب آپ اس کو کہیں کہ ہم نہیں کرتے، اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے کچھ لینینٹلی اور ڈپلومیٹکلی چیزوں کو ڈیل کرتا رہا ہے وہ اس کے اندر. لیکن کل کا جو میسج ہے جو پاکستان کی آرمی نے دیا ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے دیا ہے یا ہماری کیبنٹ کمیٹی نے دیا ہے یا جس طرح پورے ملک کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز نے دیا ہے، لوگوں نے دیا ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ اس چیز کے اوپر آئی، تو یہ سارا کلیئرلی میسج دیتا ہے کہ ہمارے انٹرنل ڈفرنسز اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی کنٹری اور اسپیشلی انڈیا جو ہے اگر وہ آئے گا تو ہم سارے فورم ایگزاسٹ کریں گے، پوری قوم اس کے پیچھے ہے اور انہیں کلیئرلی ہماری فوج نہیں لڑے گی، ہماری عوام لڑے گی، دونوں لڑیں گے. فوج کا بھی کام ہے لڑنا، عوام کا بھی کام ہے لڑنا. اور اس کے اندر میسج یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہے اپنی ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے، ہم اپنی سولیڈیرٹی کے لیے اور ہم اپنی رسپیکٹ کے لیے وہ سارے آپشنز جو ہے اسے کھلا رکھتے ہیں. Do they have capacity to stop the water؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب پانی چڑھتا ہے تو ایک نیچرلی تو آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر کسی بھی ریور کے اوپر اگر کوئی ڈاؤن سٹریم پہ کنٹریز جتنے بھی ہیں تو سپیریورٹی جو ہے وہ ریور کے اوپر دنیا کی کسی کی نہیں مانی جاتی، چونکہ پانی جو ہے وہ سب کا ہے جی. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ پانی وہ ہے کہ جو پانی نمبر 1 یہ ہے کہ جس علاقے سے سارے دریا آتے ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لہذا انڈیا کا یہ کہنا اس چیز کے اندر کہ
ہمارا علاقہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کل ایک ہماری کیبنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کی آئی ہے کہ جنہوں نے شملہ ایگریمنٹ کو سسپینشن پہ بات کی ہے, چونکہ شملہ ایگریمنٹ کا انڈیا جو ہے 1972 سے ایک لیتا آ رہا تھا کہ جی شملہ ایگریمنٹ کے ہوتے ہوئے بائیلیٹرل یو این ریزولوشنز نہیں ہے, ایل او سی کو وہ کہتے تھے کہ ایک ٹیمپریری بارڈر کے طور پہ اسے کنسیڈر کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان ساروں کو دیکھا جائے کہ آپ کا جو ہے کشمیر جو ہے اس کے اندر ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے, آپ نے وہاں پہ آکوپیشن کی ہوئی ہے, اور وہ جو وہاں کے جو لوگ مسلم میجورٹی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. ایک ان کی فریڈم سٹرگل ہے جو ایک پیسفل طریقے سے, جس کے اندر آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ فوج جو ہے وہ جھونکی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس کیا انٹرنیشنل یا مورل ایک آبلیگیشن ہے کہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری کے اوپر اگر ایک ٹریٹی جو ہے وہ کروایا ہے ورلڈ بینک نے, اور اس کے بعد آپ کے جو دونوں کنٹریز بیٹھے ہیں اور آپ ابرپٹلی اور بار بار اس چیز کا کریں. اگلی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے, آپ نے کہا کہ کیپیسٹی ہے. اب یہ ہے کہ کیپیسٹی پاکستان کی ہے کہ دنیا کا ایک چھٹا پاکستان کی فوج جو ہے وہ طاقتور ہے, دنیا کا ایک نیوکلیئر ملک ہے, دنیا کا واحد اسلامک ایٹامک بام اس کے پاس ہے, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی, ہماری آرمی جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ ہے, انٹیلیجنس سسٹم یہ ہے. اب یہ ہے کہ نیومیریکلی تو شاید وہ ہمارے سے بہتر ہے کہ ان کی ان ٹرمز آف اسٹرینتھ جو ہے, بٹ ٹیکنالوجی کے کانٹیکسٹ کے اندر, یہ ایفیشنسی کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے پاکستان کی فوج نے ہمیشہ جو ہے انہیں رسپانس کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو 2019 کے فیبرری کے اندر آیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, اور انڈیا یہ کرے گا نہیں. اور جس طرح انہوں نے کلیئرلی انہیں میسیج دیا اس چیز کے اندر کہ اگر آپ نے اس کو ڈائیورٹ کیا تو ہم اسے ایکٹ آف وار سمجھیں گے. اور وہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی اس کا یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس کے اندر اس طرح کہ اگر کوئی بھی آپ ایسا اقدام کریں کہ جس ملک سے اگلے کی سیکورٹی یا اس کے اس طرح کے ریسورسز کے اوپر آپ کر کے, تو اٹس اے تھریٹ آف وار اینڈ ایکٹ آف وار. تو دونوں فورمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ورلڈ بینک کو انگیج کر لیں, اس کو لے کے ICJ میں چلے جائیں, یونائٹڈ کینسلز کے اندر چلے جائیں, ڈپلومیٹک کریں, اسلامک کنٹریز کو انگیج کریں. سر یہ 1951 سے اس کو ٹیک آن کیا ہے ورلڈ بینک نے, نہیں 1960 کے اندر دیکھیں نا, دنیا کے اندر یہ ایک یونیک ایک ٹریٹی ہے کہ جس کے اندر ورلڈ بینک نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سگنیٹری بھی لے کے آئے ہیں, میڈیٹر کے طور پہ بھی لے کے آئے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا انہوں نے جو صرف ایک اور ٹریٹی کی ہے وہ نیل جو بیسن ٹریٹی ہے جس کے اندر افریقہ کے 12 کنٹریز شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ورلڈ بینک کی بذات خود جو ہے وہ اپنے سٹیکس بھی اس کے اندر ہے, ان کی کریڈیبلٹی بھی اس کے اندر ہے کہ جس چیز کو انہوں نے ایک سپانسرڈ کیا ہوا ہے, میڈیٹ کیا ہوا ہے, جس کے سگنیٹری ہیں, انڈیا بار بار اس کو کرنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس کے کچھ فورمز ہیں. اب جس طرح میں نے کہا کہ نیوٹرل آپ جب آپ کے پیس کے اندر ہو تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں, آربیٹریشنز بھی ہے, پھر آپ کا وزٹس انسپیکشن جو ہے. اب چونکہ بات آگے چلے گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 ایسے فورمز ہیں کہ جہاں پہ پاکستان جو ہے اس کو پرسو کر سکتا ہے اگر ایسی سچویشن بنتی. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے جا سکتے ہیں, اور ورلڈ بینک کو اس کے پہلے اپیل کریں, اس چیز کے اندر ایک فائل کریں کہ آپ گارنٹر ہیں, آپ میڈیٹر ہیں, اور آپ یہ انڈیا کو سمجھائیں. اگر نہیں سمجھتا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر آپ ہمارے ساتھ اس کیس کے اندر پلینٹیف بنے. دوسرا, پاکستان اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی لے کے جا سکتے, اور پاکستان فارچونیٹلی اس وقت جو ہے نان پرماننٹ ممبرز بھی اس کے اندر ہے. تیسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو اپنا چارٹر ہے اس کے اندر بھی اگر اس طرح کا آپ اگریشن کرتے ہیں تو یہ ایکٹ آف وار کے اندر آتا ہے کہ آپ کو ایسا کام کرنے لگے ہیں, اعلان جنگ کے مترادف ہے.